السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ راز الصالحین کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے یتیم کے مال کے حرام ہونے کا، کہ اگر کوئی آدمی ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے یتیم کے مال کا استعمال کرتا ہے تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے مطابق سب سے پہلے آیت لائیں۔ وہ آیت سورہ انعام کی ایک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں وہ طریقے جو بہتر ہوں، یعنی جائز ہوں تو ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں اس چیز کو اور واضح کیا گیا، کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ یتیم کے مال کے ناحق طریقے، ناجائز طریقے سے کھانے کا گناہ بتلایا گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یتیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بقرہ میں، جیسا کہ خود لوگوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے اس سوال کو بھی نقل کیا، جواب کو بھی نقل کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، سب سے پہلے ان کی اصلاح کرو۔ کس چیز میں؟ بہتر طریقے سے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا اور ان کے مال اور ان کو جائیداد اور ان کو ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہو بھلائی طریقے سے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے برائی کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو، خیر کرنے والے کو اور بھلائی کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ کون ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، کون ان کے ساتھ اصلاح کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا علم اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا۔ 3 آیتوں میں یتیم کے حقوق قرآن کریم، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں یتیم کے حق میں، کیونکہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب عرب میں یتیموں کے ساتھ بہت بے انصافی ہوتی ہے۔ خاص کر یتیم اگر عورت ہوتی، لڑکی ہوتی، صاحب حسن جمال ہوتی، صاحب مال ہوتی، تو لوگ صرف اس کے مال کے لیے اس کو اپنی زوجیت شادی میں کر لیتے، لیکن اس کا حقوق نہیں دیتے تھے، ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے۔ اور اگر یتیم ہے، مال ہے اس کا، تو مال ہڑپ کر لیتے اور اس کو دھتکار دیتے۔ ایسے بہت سے واقعات آپ بیانوں میں سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یتیموں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنا کر سارے یتیموں کا سردار، سارے انسانوں کا سردار بنا دیا، اور سب سے بہتر اور سب سے
با اخلاق اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں نبی بنایا آپ کو۔ تو بہرکیف چونکہ آپ بھی تھے تو آپ کے دل میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ یتیموں کے ساتھ یہ چیزیں فرمائی۔ تو اسلام نے یتیموں کے بہت سے حقوق ادا کیے ہیں۔ کہا گیا کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے بھلائی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر کہا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ملی ہیں، اسی طرح یتیم کی صحیح کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہو۔ تو یتیم کی اسلام میں بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ۔ کچھ صحابہ کرام آ کر کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول میرے دل میں، میرے سینے میں، دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، کوئی عمل بتلائیے۔ آپ کہتے تھے کہ جاؤ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، مطلب اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کا دیکھ بھال کرو، اللہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا۔ یعنی دیکھنے میں تم کو معلوم ہوگا کہ دیکھو میرے پاس تو بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ بیچارہ ہے جو ماں باپ کے سائے سے محروم، ہر چیز سے محروم، تو اس وقت تمہیں اللہ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے احسان کا، ان سب چیزوں کا یاد آئے گا، تو تمہارے دلوں میں جو سختی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہرکیف بہت سی فضیلتیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی چیزیں۔ وہ 7 تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ خود صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز ہلاک کرنے والی ایمان کے بعد شرک، یعنی ایمان کو ہلاک کرنے والی، ختم کرنے والی چیز شرک سب سے پہلے۔ والسحر، جادو، کسی پر جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سب۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، مطلب کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی گناہ کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، یہ شریعت ہے، اور اسلامی حکومت ہو تو یہ قانون نافذ ہوگا۔ لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، خواہ وہ شریعت کا قانون، شرعی اسلامی حکومت ہو یا کہیں بھی ہو۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال ناحق طور پہ کھانا۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے وقت، حق کی لڑائی ہو، جان مال کی نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کی لڑائی ہو، ایسے وقت میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہلاکت کرنے والی، یعنی ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو برباد کرنے والی۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اسی طرح بھولی بھالی پاک دامن ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایماندار ہو، بھولی بھالی ہو، پاک سیرت ہو، نیک عورت ہو، ایسوں پر تہمت لگانا بھی اپنے ایمان اور عمل کو ہلاک کرنے، ختم کرنے، برباد کرنے کے برابر ہے۔ بہت سے علماء نے 7 الموبقات یعنی ہلاک کرنے والے گناہ اور بھی بتلائے ہیں، لیکن یہ 7 بڑے مشہور ہیں۔ بعض لوگوں نے اور میں ماں باپ کی نافرمانی کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قذف المحسنات کے بجائے ماں باپ کی حقوق الامہات کہا گیا ہے، حقوق الوالدین، حقوق نافرمانی، تو اس کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا گیا۔ بہرکیف یہ 7 چیزیں ہیں
جس میں باپ کے تعلق سے جو چیز ہے وہ اکل و مال الیتیم، وہ اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ اسلام میں بہت برا ہے۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی اگر یتیم کے پاس مال ہے؟ یتیم پہلے کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو ماں باپ کے سائے سے کم باپ کے سائے سے بھی محروم ہو تو بھی اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کا مال، اس کی تربیت اس کے بلوغت تک، بالغ ہونے تک، شعور ہونے تک، سمجھ آنے تک، اگر اس کا کوئی دوسرا وارث ہے، چچا ہے، بڑا بھائی ہے، یا ماموں ہے، یا خالو ہے، جو بھی کلوز ریلیشن جو بولتے ہیں، قریبی رشتہ دار، وہ اگر اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر تجارت کرے اور حساب کتاب برابر رکھ کے نفع نقصان سب کچھ صحیح رکھتا ہے، یہ درست ہے۔ نہیں اس کے مال کی حفاظت کر کے اس کو واپس دے دے بڑے ہونے تک، یہ بھی درست ہے۔ لیکن مال اگر وہ ایسا ہی رہے گا تو ختم ہونے کا، تباہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اسلام کسی چیز کو روک کر، سینت کر، جمع کر کے رکھنا نہیں چاہتا، اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام روٹیشن کا قائل ہے کہ مارکیٹ میں مال گھومنا چاہیے، پیسہ گھومنا چاہیے، تو اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے مال کو ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اپنے تجارت میں لگاؤ، یا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف یہ تمہارے یتیم کے پاس پیسہ، تو اس کے پیسے میں ہو تمہاری محنت ہو، اور نفع میں تم اس کا پورا حق ادا کرو۔ یہ کب تک؟ جب وہ شعور کو پہنچ جائے تب تک۔ شعور کے پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ پر مجھے یقین ہے، تو بھی آپ صحیح طریقے سے اس کے مال سے تجارت کر کے اس کو برابر کا نفع دینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن شعور کو پہنچنے کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں میں اپنا خود مالک ہوں، اب مجھے میرا مال چاہیے، تو عزت کے ساتھ وہ مال اس کو واپس کر دینا ہی ایمان کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں میں تم کو نفع دے رہا ہوں، تم کو کیا ضرورت ہے اصل سے، نہیں، اس کا مال ہے، وہ شعور کو پہنچ گیا، وہ لے سکتا ہے۔ تو اصل معنی شعور تک پہنچنے کے بعد ہے۔ بچپن میں پھر اس کے اور کیا کی جائے، یہ تو مال کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اس کی تربیت، اس کا اخلاق، اس کی تعلیم، اس کے ساری چیزیں بھی کرنا اس کے وارث پر ذمہ داری ہے۔ یہ باقاعدہ شریعت کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کا کتنا بڑا یہ ہے کہ اللہ نے سورہ کہف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ دو یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے والد جو مال رکھے تھے وہ گھر میں زمین میں دفن کر کے رکھے تھے، کیونکہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو انہوں نے چاندی سکے ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے، تو انہوں نے زمین میں رکھ دیا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے، گھر پھر سے اپنا بنائیں گے، زمین کھودیں گے، ان کا مال ان کو مل جائے گا۔ لیکن اتفاق سے وہ جو گھر کی دیواریں تھیں وہ گر چکی تھیں، قریب تھا کہ بارش اور دوسری چیزوں کی وجہ سے مٹیاں ہٹ جائے اور خزانہ باہر آ جائے، کوئی اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر اور موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اس دیوار کو کھڑی کرو، تاکہ یتیم بچے جب بڑے ہوں گے پھر وہ اپنا گھر بنائیں گے، ان کا خزانہ یعنی حقدار کو ان کا مال مل جائے گا۔ جیسا کہ کہا وَأَمَّا الْيَتِيمُ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی وہ دو یتیموں کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مسجد نبی جہاں بنائی گئی تو وہ دو یتیم کی جگہ تھی۔ ان لوگوں کو کہا کہ نہیں ہم ایسا ہی وقف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے اس کی قیمت دے کر وہ جگہ کو لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یتیم کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ ناسلوکی، ناروا سلوک، بد احتیاطی اس کے مال کے ساتھ، اس کے جان کے ساتھ، خواہ وہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا۔ سب سے پہلے کہا اصلاح لہم خیر، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ اصلاح کرو، اور بھلائی کے ساتھ ان کے مال کا بھی صحیح طریقے سے استعمال کرو، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو، بھلائی کے کاموں میں لگاؤ،
اور بھلائی کے کاموں میں اس کو بیان کرو۔ تو اس یتیم کے حقوق دیگر کتابوں میں، احادیث میں اور زیادہ ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہاں یہی ایک حدیث لائیں۔ تو اس میں جو دوسری چیزیں ہیں اس کا بھی تھوڑا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اکل الربا ہے، سود کی حرام بھی، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ والتولی یوم الزحف، حق و باطل کی لڑائی ہو تو اس میں بھاگنا۔ خاص کر آج کل ایک زمانہ یہ بھی آ گیا ہے کہ پاک دامن لڑکیوں پر، عورتوں پر الزام لگانا۔ تھوڑی سی بھی کوئی چیز سوسائٹی کے اندر ہوئی اور ان کی زندگیوں پر الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا لڑکیوں کی تصویریں وائرل کرنا یا دوسرا کچھ کرنا، غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ سب اس میں آئے گا۔ ان چیزوں سے بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں بچنا چاہیے۔ پھر جو ہے شرک، یہ تو آج عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اتنا ہی اور بھی امت شرک کی طرف جا رہی ہے، اور شرک کو اب ایک نیا نام دے دیا گیا ہے، صوفی ازم، غلط صوفی ازم۔ جو صحیح صوفی ازم ہے وہ ٹھیک ہے، جس میں صرف ذکر و اذکار ہوتے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، اپنے اپنے طور پر۔ لیکن اب ایک نیا طریقہ آ گیا ہے صوفی ازم میں بیعت کرنا اور غلط ذکر و اذکار، پھر گروپیزم، پھر ان کی شخصیت کو یاد کرنا، پھر وہ زندہ انتقال ہو گئے تو ان کی قبریں بنانا، پھر اس پر عرس تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو اپنی عبادت میں توجہ بنانا۔ جب تک ان کو اپنی عبادت میں سامنے نہیں لاتے، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ سب شرک میں داخل ہے۔ حد سے زیادہ شخصیت پرستی، کہ وہ جو بولے وہی صحیح ہے، وہ جو کیے ہیں وہی صحیح ہے، یہ سب شخصیت پرستی بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ شرک سمجھتے ہیں جھاڑ، پہاڑ، مزار، یہ وہ نہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے فلاں فلاں وجہ سے بارش ہوئی تو یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ بارش صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے فلاں فلاں یہ کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اچھی ہو گئی، نہیں، وہ صرف ذریعہ ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ ہی ترقی دینے والا ہے۔ نفع نقصان سب کا مالک اللہ ہے۔ حکومتوں میں لوگوں کو بیٹھانا، حکومتوں سے اتارنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ نفع نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ساری چیزوں میں ہمیں بچنا ہے۔ تیسری ایک چیز جو آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آ گئی ہے، وہ ہے جادو کرنا یا جادو کروانا، یا یہ سمجھنا کہ کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جادو سے تشبیہ دینا، اور ایسے ایسے لوگ آج کل سوسائٹی میں آ گئے ہیں جو اسی نام پر لوگوں کے اچھے خاصے پیسے بھی اینٹھتے ہیں۔ تم کو فلاں نام بولنا اچھا نہیں ہے، تمہارے قریبی لوگ۔ اس طریقے سے رشتہ داروں میں لڑائی، گمان، شک پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، باتیں کہا کہ کوئی تمہارے دشمن ہے، تمہارے جاننے والے ہی ہیں، تمہارے قریبی ہیں، ایسا کہہ کر ہر چیز کو جادو ٹونا، حتیٰ کہ کبھی کسی کے اوپر نظر بھی لگ گئی ہے تو اس کو بھی جادو سے تشبیہ دے کر، اور پھر تعویذ، گنڈے، نہ جانے اور کیا کیا، یہ سب چیزیں ایمان خراب کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 الموبقات، ہلاک کرنے والی ہیں۔ کس چیز کو ہلاک کر رہی ہیں؟ ایمان تو جا ہی رہا ہے، عمل تو جا ہی رہا ہے، خواہ مخواہ اس میں پڑھ کر اپنے پیسے بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے لوگوں نے ان سب چیزوں میں اپنے پیسے برباد کیے ہیں، یہاں دوڑ کر، وہاں دوڑ کر، یہاں بھاگ کر، یہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس۔ تھوڑی بہت گھر میں کچھ ہو گیا، فوراً کسی نے جادو کر دیا۔ ساس بہو میں تکرار، جادو کر دیا۔ نند بھاؤج میں تکرار، جادو کر دیا۔ اور اس کے لیے مختلف جگہیں جا کے کوئی قفل لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جائے، کوئی دھاگے باندھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور فتنے کا دور ہے، ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، کفر سے، شرک سے، جادو سے اور یہ بیکار چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، ایمان میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے،
ہمارے عملوں میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔